نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات اور ناظرین کرام، ماہانہ مجلس دین و دانش آج گفتگو کا موضوع ہے صدقات و خیرات کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، ایک عام دنیا میں جنرل اصول ہے کہ جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، تو وہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ کریم مخلوق کے لیے پانی کی نہریں رواں رکھتے ہیں، پانی پاک و صاف رہتا ہے، اس کی تطہیر بھی ہوتی ہے اور اس کا بہترین مصرف بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کنویں سے پانی نکالنا ترک کر دیں یا پابندی لگا دی جائے تو اس میں جو پانی ہے وہ بھی گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، مضر صحت ہو جائے گا اور کنواں بھی بتدریج خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح علم جو ہے یہ بھی ایک رزق ہے، اللہ کی ایک عطا ہے، ایک نور ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ تو علم کو جتنا خرچ کیا جاتا ہے، جتنا استعمال کیا جاتا ہے، یہ اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، اور اس کی خوشبو پھر جاری اور ساری رہتی ہے، نسل در نسل یہ فیض کا چشمہ، یہ فیض کا منبع، یہ فیض کا بحر ذخائر رواں دواں رہتا ہے۔ نیکی کا عمل جو ہے، آپ جتنی زیادہ نیکی کریں گے، جتنا زیادہ وقت نیکی کے کام میں، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، اللہ کی رضا کے لیے جتنا وقت آپ صرف کریں گے، آپ کے وقت میں برکت پڑتی جائے گی، آپ کا وقت ختم ہی نہیں ہوگا، کوئی گلہ اور شکوہ ہی نہیں رہے گا کہ فلاں کام کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔
کیونکہ یہ اصول ہے کہ جتنا خیر کا کام کریں اس میں اور زیادہ برکت آ جاتی ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے یہ اصول بنا دیا، تم جتنی نیکی زیادہ کرو گے اور کرو گے اور کرو گے، میری عطاؤں پہ اظہار تشکر کرتے چلے جاؤ گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے حوالے سے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بے شک اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو نابود کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے اس کو۔ اب یہ کوئی ایسی مجرد شے نہیں ہے، سود کوئی درخت ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں یا آگ لگا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سودی ہے، جو سود کا کام کرتا ہے، جو سودی نظام کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، جو دولت کی ہوس میں سانپ بن کر اس پہ بیٹھ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، انہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دولت کی ہوس نے ہلاک کر دیا تاکہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ دولت کی محبت میں بہت ہی شدید ہو گیا۔ تو اس کے ہرس اور ہوس کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی، بڑھنا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اس سے اطمینان نہیں ملتا، حتیٰ کہ سونے سے بھر کے وادی بھی اسے دے دے تو پھر بھی وہ بھوکا اور کلاش ہو کے پھرتا رہے گا کہ ایک اور ہونی چاہیے۔ صرف قبر کی مٹی اس کی ہرس اور ہوس کو فروغ کر سکتی ہے، بجھا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی کو مٹا دیتا ہے، جو اپنے لیے اسباب اکٹھا کرتا ہے، دوسروں کا استحصال کرتا ہے اور اس کو جمع کر کر کے گن گن کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب انہیں یہ خوشخبری سنا دو جہنم کی، دردناک عذاب کی، جو سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے رہتے ہیں، مال سمیٹتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، یہ ہے یمحق اللہ الربا۔ اور فرمایا وَیُرْبِی الصدقات، اور میں صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ تو صدقات کا مطلب ہے جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، جو سخی ہے، جو اپنے مال کو اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ مخلوق کے اوپر وہ خرچ کرنے میں لگ جاتا ہے، امور خیر میں استعمال کرنے میں لگ جاتا ہے، تو یربی الصدقات، میں اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتا، اس کے اجر کو محدود نہیں ہونے دیتا، وہ جتنا خرچ کرتا چلا جاتا ہے میں اور اس کو عطا پہ عطا کرتا چلا جاتا۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُ مُضَاعَفًا كَثِيرًا، کون ہے جو میرے راہ میں خرچ کرے، میں اس کو اور بڑھا دوں، پھر بڑھاتا ہی چلا جاؤں، اور اضعافاً کثیرا، کثرت کے ساتھ بڑھا دوں۔ کثیرہ کا لفظ جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی متاع
یہ متاع قلیل ہے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جوہرات، یہ زمینیں، یہ مال، یہ دنیا کی جتنی بھی انسان کے لیے اعزاز کی چیزیں ہیں، جو اسباب دنیا ہے، یہ مال، اسباب، یہ روئے زمین کا سارا اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہ متاع قلیل ہے، اور اجر کثیر جو ہے وہ صدقات و خیرات ہیں۔ صدقات ویسے صدقہ کی جمع ہے، صدقہ کہتے ہیں عطا کو، بخشش کو، عطا کرنے کو، دے دینے کو، صدقہ نیکی کو بھی کہتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، لوگوں کے لیے ایذا کم کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مسکراہٹ کا جواب دینا یا مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی صدقہ، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی امر خیر ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے صحابہ کرام، ان کے پیروکار جتنے اہل اللہ ہیں، ان سب کی مشترکہ میراث صدقات و خیرات کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، دولت اکٹھی کرنا، سمیٹنا، اور پھر اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا، یہ نمرود کی سنت ہے، یہ فرعون کا طریقہ ہے، یہ قارون کا طریقہ ہے، یہ حامان و شداد کا طریقہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قارون تو خرچ کیوں نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، تو اس نے کہا اللہ کیا لگتا ہے کہ میں خرچ کروں، یہ میرے ڈنڈوں کی طاقت ہے، میری قوت بازو ہے، یہ میرے علم اور حکمت سے میں نے اکٹھا کیا، خدا کہاں سے اس میں آ گیا۔ تو اس کا پھر انجام جو ہوا، اللہ نے سارے اس کے مال و اسباب، دولت سر پہ رکھ کے زمین میں دھنسا دیا اسے۔ تو یہ فرعونوں کی میراث ہے، دنیا کا مال اور دولت اور اسباب جو ہیں، لیکن علم کا فیض، علم کو تقسیم کرنا، اللہ کا دیا ہوا مال تقسیم کرنا، یہ نبیوں کی میراث اور ان کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں، سارا خطہ عرب آپ فتح کر چکے ہیں، اور وصال کا وقت ہے تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی گھر سے کوئی مال کی، دنیا کی بو آ رہی ہے۔ عرض کے حضور 2 یا 3 اشرفیاں ہیں، سکے ہیں، فرمایا وہ بھی آؤٹ کر دو، میں خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اپنا دامن جھاڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بیت المال سے وظیفے کی رقم آئی 1,00,000 درہم، ابھی رات ہونے والی تھی تو فوراً اعلان کرا دیا کہ تقسیم کیا جائے حاجت مندوں تک، ضرورت مندوں تک۔ رات شام ہونے سے پہلے 1,00,000 کی 1,00,000 درہم تقسیم کر دی۔ خود روزے سے تھیں، اور جو چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی وہ بھی بوسیدہ تھی۔ خادمہ نے کہا کہ بی بی جان، آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا، گھر میں شے بھی کوئی نہیں افطاری کے لیے، اور چادر بھی بوسیدہ ہے، تو آپ کچھ پیسے تو رکھ لیتی تاکہ افطاری کے لیے تو کوئی کھانا لے آتا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اب تو خرچ ہو چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب مال غنیمت آتا، مال آتا، تو فرماتے تھے صبح نہیں ہونے دینی،
صبح سے پہلے پہلے، رات سے پہلے پہلے سارا خرچ کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور کسریٰ ایران کا جب وہ فتح ہوا تو اس کا اتنا مال اور اسباب تھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں ہیرے جواہرات تو سونے کا، چاندی کا، سکوں کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ ان کا جو قالین تھا اس میں ایسے قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے کہ جن کی مالیت لاکھوں کروڑوں درہم تھے۔ بے تحاشا اس کے اندر دنیا کے انہوں نے مال اسباب کو اکٹھا کیا ہوا۔ جب وہ لایا گیا تو آپ بہت زیادہ روئے، رو رو کے ہچکی بند گئی۔ کہا امیر المومنین یہ خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے اتنا مال غنیمت، خمس، یہ 5واں حصہ جو آیا دارالحکومت میں، 4 حصے مجاہدین میں بانٹ دیا گیا، تو خوشی کی بات ہے۔ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جن کے پاس یہ مال تھا ان کا جو اشر ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اگر ہم بھی اسی دولت کی ہرس اور ہوس میں پھنس گئے ہمارا بھی یہی اشر ہوگا۔ یہ مال جس کے پاس جمع ہو جاتا ہے اس کے سینے سے ایمان بھی لے جاتا ہے، کردار بھی لے جاتا ہے، تہذیب بھی لے جاتا ہے، شرافت بھی لے جاتا ہے، للہیت بھی لے جاتا ہے، اخلاص بھی لے جاتا ہے۔ جو جمع کر کے رکھتا رہتا ہے ہر قباحت اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو مجھے ڈر ہے کہ یہ مرض جو ان کو تھا کہیں تمہیں لاک نہ ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، ہر جرم اور گناہ کی جو جڑ ہے، جو اس کی ماں ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ دانش مندہ دا کم ناہی دنیا تے چت لانا، اس بیوی 100 خامد کی تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ ویسے دنیا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی قریب بھی ہے، قریب کی شے بھی ہے، اور آخرت دور کی شے بھی ہے، لیکن ایک اس کا معنی جو ہے وہ ایک ہرجائی عورت بھی ہے، جو ایک شوہر کے پاس نہ رہے، شوہر بدلتی رہے۔ یہ مال ایک ایسی ہرجائی شے ہے، یہ کسی کے پاس نہیں رہتا، یہ جیبیں بدلتا رہتا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں رہا، اور کوئی اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جا سکا، سارے فنا ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ مال اور اسباب دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے۔ صدقات و خیرات، خیرات خیر کی جمع ہے، بھلائی کو بھی کہتے ہیں، نیکی کو بھی کہتے ہیں، مال کو بھی کہتے ہیں۔ تو صدقات و خیرات کا مفہوم یہ ہوا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صدقہ و خیرات ہے۔ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسافر کو لے آئے رات کے وقت کہ یہ بھوکا ہے اور کوئی اسباب نہیں ہے اس کو کھانا کھلانے کے، تو آپ اگر کچھ عنایت کریں تو اس کو کھانا کھلانا۔ فرمایا کہ اتفاق سے ہمارے گھر بھی کوئی ایسی شے نہیں جو مہمان کو کھلائی جا سکے۔ ہاں اس طرح کرو، میرے چادر ہے ایک جس کو ہم چادر تطہیر کہتے ہیں، یہ تم لے جاؤ اور اس کو بیچ کر جو اس سے پیسے ملیں تو اس مسافر کو کھانا کھلا دو۔ وہ شمعون نامی ایک یہودی ہے، وہ جو ہے وہ اس طرح کی خرید و فروخت کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیا ساتھ چادر اور مہمان کو لیا، شمعون نامی اس یہودی کے پاس گئے کہ بھئی یہ چادر تم خرید لو اور اس کے بدلے کھانا دے دو، یا جو تم قیمت سمجھتے ہو وہ دے دو۔
اس نے کہا یہ چادر تو بوسیدہ ہے اور پھٹی ہوئی ہے، سوراخ ہے اس میں۔ کہا کہ یہ بے شک بوسیدہ ہے، لیکن یہ اللہ کے سونے نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک کی چادر ہے۔ یہ انہوں نے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اور کوئی ایسی شے نہیں تھی، اپنی چادر اتار کے دے دی ہے، چلو اس کو بیچ کر مسافر بھوکا نہ رہے۔ اس نے فوری طور پر تورات کھولی اور وہ آیتیں نکال کے اپنی پڑھی، جس میں لکھا تھا جو نبی کا گھرانہ ہوگا وہ اپنی ضروریات کے اوپر غریبوں حاجت مندوں کو اتنی ترجیح دیں گے کہ اپنی ضروریات کو قربان کر کے وہ ان کی خدمت کیا کریں گے۔ تو یہ تو نبی کے گھرانے کا یہ رتبہ اور مقام تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ فوری طور پہ آیا، کہا کہ جتنا تجھے اناج چاہیے اس کو اناج کے گٹھر باندھ کے دیے، سکے بھی دیے اور ساتھ چادر بھی دی، اور ساتھ کہا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عرض کرو کہ یہ چادر اپنی قبول فرمائیں، اور ساتھ میں آپ کے بابا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ساری نشانیاں تو ہماری کتاب میں یہی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ دنیا کے مال اسباب کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ مخلوق میں بانٹنے کے لیے اپنا تن من دن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیں گے چاہے وہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ سنین کریمین بھی ہیں گھر میں، وہ بھی فاقے سے ہیں، لیکن مسافر کو کھانا کھلانے کے لیے آج ان کے نام جو پوری روئے زمین میں 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں، آفتاب و ماتاب سے بھی زیادہ، تو یہ ان کے وہ اظہار ہیں، یہ وہ ان کی خدمتیں ہیں، یہ وہ ان کا کردار ہے جو اللہ کو بھی پسند آیا اور اللہ کے نبی نے بھی جس کو پسند کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریقہ مبارک بھی اسی طرح تھا کہ جس طرح تربیت سیدہ خاتون جنت نے فرمائی تھی، ہر شے بے تحاشا ان کے پاس تحفے تحائف جو بھی آتا ہر شے کو اللہ کی راہ میں بانٹ دے۔ بلکہ کشف المعجوفی میں لکھا ہے کہ کوئی حاجت مند آیا تو آپ کے پاس ایک خطیر اس وقت عطیہ آیا تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو ملتا تھا، وہ وظیفہ جو ہے، تو وہ سارے کا سارا اس کو دے کر کہا کہ آل رسول کے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں تھی، وہ ہوتی تو جس طرح تو نے حاجت پیش کیا میں وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا، اور وہ لاکھوں میں وہ اسباب تھے، مال تھے۔ حضرت امام زین العابدین، امام علی مقام کے لخت جگر، ان کے کندھوں پہ جسم کے حصوں پہ چنڈیاں پڑ گئی تھی، وہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ اناج اور ضرورت کی چیزیں وہ اسپیشل خاموشی سے گھروں میں جا کے دے کے آتے تھے، اور بہت عرصہ بعد پردہ کر جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو رات کی تاریکی میں حاجت مندوں کی معلومات کر کے مال دے کے جاتا ہے وہ تو نواسہ رسول ہے، وہ زین العابدین تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خرچ کرنے کی ریت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کون واقف نہیں، وقت کے بادشاہ سارے ان کو مرید تھے، لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے ان کو ہدیہ جات بھی پیش ہوتے۔ تو جب وصال کا وقت قریب آیا تو سارے مریدین خلفاء بیٹھے ہیں، فرمانے لگے یار بات یہ ہے کہ اگر میرے گھر سے کوئی ایک سکہ بھی مل جائے تو یاد رکھنا میں نہیں، میرا خادم محمد اقبال یہ ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کو میں نے آرڈر کیا ہے کہ جو کچھ ہے بانٹ دو۔ تو اس نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ کے گھر میں ایک سکہ بھی اس وقت موجود نہیں،
دامن جھاڑ کے کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے میں دامن صاف کر کے جا رہا ہوں۔ تو صدقات و خیرات اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ سخی اللہ ہے تو اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والے ہی خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، یہ سارے اہل اللہ کی سنت ہے۔ اب یہ بات جب طے ہو گئی، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جتنا خرچ کرتے ہیں اور آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ عطا کریں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، حاجت مند ہوں، کیا چاہیے؟ کوئی بھیڑ بکری کوئی شے مل جائے۔ تو ایک بہت بڑا ریوڑ تھا پورا جو آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے سارے کا سارا اس کو دے دیا، یہ سارا ریوڑ دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ مجھے تو چند سکے مل جائیں تو میرے لیے بڑی بات ہے، اور یہ ایک بکری مل جانا یہ تو اور بڑی سخاوت ہے، یہ پورا ریوڑ دے رہے۔ ہاں ہاں یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، لے جا تو، اور جا کے اپنی ضرورتیں پوری کر اور اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کر۔ تو اس نے اس قدر شور مچایا جا کے مکے میں، اور جگہ جگہ کے لوگوں اس نبی کے در پہ جاؤ، وہ اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ساری زندگی مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، اور اس کو غریب ہونے کا بھی ڈر کوئی نہیں کہ میں مفلس ہو جاؤں گا، سارا کچھ دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا۔ اس کو مفلس ہونے کا بھی ڈر کوئی نہیں ہے، ہر شے دے دیتا ہے، اللہ اور عطا کر دیتا ہے، اللہ اور عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کا اصول ہے جو اس نے بنا دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم جس قدر احسان کرو گے، جس قدر خیر کرو گے، اس کا بدلہ اور خیر کی صورت میں ملے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ بات سنو، کیا تم چاہتے ہو تمہارا رزق کبھی کم نہ ہو، بڑھتا رہے، اور تمہاری عمر میں برکت ہو جائے؟ تو عرض کی حضور ہم سارے یہی چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر دو کام کیا کرو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، لمبی عمر ہو خیر والی، اور تمہارا رزق کبھی کم نہ ہو، بڑھتا رہے، نمبر ایک ہر ایک کو سلام کیا کرو، کوئی امیر ہے غریب ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، دوست ہے دشمن ہے، السلام علیکم کثرت سے کہا کرو، اور زیادہ سے زیادہ کھانے کھلایا کرو، مخلوق کو مال خرچ کیا کرو۔ دیکھو بظاہر تو لگتا ہے تو کم ہو جائے گا، وہ ہم دبا کے جیب میں رکھیں، سنبھال کے رکھیں، نہیں، وہ کم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، میں بڑھا دیتا ہوں، کئی گنا اضعافاً کثیرہ، بے حد و حساب بڑھاتا ہوں، اور بڑھاتا ہی چلا جاتا ہوں۔ دیکھو صدقات و خیرات کے لیے چند ایک اصطلاحات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ صاحبان علم ہیں، کوئی پیغام اور تعلیم بھی ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ میرے بڑے معززین اور کئی معززات دختران بھی تشریف فرما ہیں، ہم اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں۔ کون نہیں چاہتا میں امیر ہو جاؤں؟ ہم کیوں نوکریاں کرتے ہیں، کیوں دفتروں میں بھاگتے پھرتے ہیں، ہم کیوں جگہ جگہ جو ہے وہ اوور ٹائم لگاتے ہیں؟ مال آ جائے، پیسے آ جائے، سودگی ہو جائے، سہولت ہو جائے، تو ہم چاہتے بڑھ جائے۔ تین تین جگہ نوکریاں، چار چار جگہ لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، پھر راتوں کو بھی اٹھ کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کہیں نہ کہیں سے کوئی مال آ جائے۔ تو الٹیمیٹلی ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تھوڑا نہیں۔
آئیڈیل زندگی ہو جائے گی۔ تو اب اس کو بڑھانے کا جو اللہ نے ہمیں اصول دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول دیا ہے، وہ اصول بظاہر گھٹا دینے والا ہے۔ دیکھیے اس کا سب سے جو صدقہ و خیرات فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور لفظ زکوٰۃ جو ہے قرآن میں نماز کے ساتھ 70 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ استعمال ہوا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو لفظ زکوٰۃ، یہ زکاة ان سے نکلا ہے۔ زکاة ان کے دو معنی ہیں عربی میں۔ ایک اس کا معنی ہے بڑھ جانا، نمو پانا، بڑھوتی ہونا۔ بھائی 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے دیے، 97.5 رہ گئے ہیں، 97.5 رہ گیا، کم ہو گیا ہے، تو اس کا معنی تو کوئی اور ہونا چاہیے تھا، گھٹ جانا۔ یہ بڑھ جانا کیوں معنی کیا گیا؟ اس کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے دیکھنے میں بظاہر مال کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ لفظی معنی زکوٰۃ کا بڑھ جانا تو بظاہر لگتا ہے کہ گھٹ گیا ہے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ نہیں بڑھ گیا ہے، 10 دو گے تو 1 کرو گے 10 ملے گا، 10 ہے تو 100 ملے گا۔ تو حج پہ گئے، اب جتنا خرچہ آ جاتا ہے، میرا ذاتی تجربہ اور کئی دوستوں سے بھی ہم نے پوچھا، اگلا سال آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو 10 گنا دے دیتا ہے، اگر اس نے جذبہ اظہار سے، فداکاری سے جو ہے وہ ڈیوٹی سار انجام دی ہے، فریضہ ادا کیا ہے، تو مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، تو اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے پاس بے تحاشا سونا ہے، بے تحاشا جسے کہتے ہیں، جس کو سیروں میں تولتے ہیں۔ اور اس کا جو مین سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سال بعد میں پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ اس میں سے پہلے ادا کرتی، اور جو بیوییں زکوٰۃ نہیں دیتی، جتنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نہ کرے زیادہ تر چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، پھر ڈھونڈتی پھرتی ہیں، پھر روتی پھرتی ہیں، پھر جگہ جگہ ٹیبے بھی لگواتی ہیں، بعض اور بھی کئی پواڑے ڈالتی۔ تو جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جس مال سے خیرات نہیں کی جاتی، وہ غیر محفوظ ہے۔ فرمایا کہ جب تم اپنے مال سے جو حق ہے، ضرورت مندوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، غرباء کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب والغارمین وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، جو اللہ نے مصارف بیان کیے ہیں، وہ ان کا جب تک حق نہیں دیتے وہ غیر محفوظ ہے مال تمہارا۔ صرف غیر محفوظ نہیں بلکہ پلید ہے وہ۔ ہم ایک حرام کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، جس نے سود لیا ہے، جس نے رشوت لی ہے، جس نے غبن کر لیا ہے، جس نے جیب کاٹ لی ہے، جس نے ناجائز جو ہے منافع خوری کی ہے، جھوٹ بول کے مال اکٹھا کیا ہے، یا ڈاکہ ڈالا ہے، یا منشیات کا کاروبار کیا ہے، جتنے بھی حرام ذرائع ہیں، کسی طریقے سے اس نے مال حاصل کیا جو حرام ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، وہ بھی سارے کا سارا حرام ہو جاتا ہے۔ اس میں سے حق نہیں دیا گیا، وہ غریبوں مسکینوں کا حق اس کے اندر موجود ہے، تو وہ مال پاک نہیں رہتا، اس وقت پاک ہوگا جب اس میں سے حصہ دے دیا جائے۔ کوئی صحابیہ سرکار کی خدمت میں آئی کہ حضور ہمارے گھر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت، کوئی نہ کوئی نئی پریشانی آئی رہتی ہے، کیا کریں؟ جیسے ہمارا گھر ڈھونڈ لیا ہے
تکلیفوں اور پریشانیوں اور بیماریوں نے، تو فرمایا کہ کوئی دعوت شعوت کرو، کھانے شانا کھلاؤ. تو فرمایا آفتیں نہیں آئیں گی، نکل جائیں گی بلائیں. سرکار آپ پھر لے آئیں اصحاب صفہ کو، جس جس کو لانا ہے، دعوت کی. جب سارے کھانا کھا کے دعا کر کے باہر نکلے تو سرکار نے فرمایا جب مہمان باہر جا رہے ہوں تو پیچھے سے تم دیکھنا. تو مہمان باہر جا رہے تھے تو اس نے دیکھا بہت سارے کالے برقعے، کالے لباس میں کالی سیاہ مخلوق ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے باہر، اور جاتی جا رہی ہے بے شمار. سرکار نے پھر بلوا کے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا تھا؟ کہا حضور جب مہمان سارے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کالے رنگ کی مخلوق تھی، برقعوں والی تھی اور مکروہ چہرے، وہ بھی بڑی تیزی سے نکل رہے تھے. فرمایا جب مہمان کی خدمت ہوتی ہے، حقدار تک حق پہنچتے ہیں، تو وہ اپنے جب باہر جاتے ہیں بلائیں بھی ساری گھر سے لے کے نکل جاتے ہیں. وہ بلائیں بھی نکل گئی ساری. اب تمہارے گھر میں امن و سکون رہے گا. تو ہم اس کے لیے اور راستے ڈھونڈتے ہیں. کوئی طویز دھاگوں میں چلا جاتا ہے، کوئی ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، سیکیٹرسٹ کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی گولیاں کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنے چیک اپ کرا کے نکلتا کچھ بھی نہیں اندر سے، اور لیکن بدسکونی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے. اس لیے کہ وہ اندر غلاظت ہے، پلیدی ہے. وہ اس سبب سے جو انہوں نے اللہ کا حق نہیں دیا. اللہ کا بھی حق ہے، مخلوق کا بھی حق ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور فرمایا کہ جب کوئی اپنے ہاتھ سے اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اپنے دستے قدرت سے وصول کرتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے. اس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا زکوٰۃ کا، تو یہودیوں نے یہ رولا ڈالا کہ نعوذ باللہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ نعوذ باللہ بیکاری ہو گیا ہے اور ہم تو بڑے غنی ہیں، ہم سے اللہ پیسے مانگ رہا ہے، زکوٰۃ مانگ رہا ہے، یہ تو ہماری محنت کی کمائی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے نوٹ کر لی ان کی یہ بات. یہ ساری کائنات کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. ہر خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے مال بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے. وہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کے آزماتا ہے. تو زمین و آسمان کا مالک، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی تسبیح کرتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے ان کو غریب رکھا تو ہم ان کو کیوں دے، اللہ خود دے لے، نعوذ باللہ. اسی طرح جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم اللہ کے لیے جہاد کرو تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی سخت قوم ہے. اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا تو اور تیرا رب جا کے ان سے لڑے، ہم تو ادھر ریسٹ کریں گے. جب فتح ہو جائے گی تو جشن منائیں گے، ہم شامل ہو گے. اللہ نے ان پہ 40 سال کے لیے زمین تنگ کر دی. جگہ جگہ جو ہے وہ خانہ بدوشوں کی طرح پھرتے رہے. تو خرچ کرنا، یہ لفظ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے میں نے بڑھ جانا، پھیل جانا، پھلنا پھولنا. تو جس وقت ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں جو فرض ہے، جو ضروری ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا نیکیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، تو آخرت بڑھ جاتا ہے، معاشرے کے اندر نیک نامی بڑھ جاتی ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، دولت کی ریل پیل بڑھ جاتی ہے، خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، غریب کے چہروں پہ بھی مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، مسکینوں کے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ خوشحالی آ جاتی ہے، غربتیں ختم ہوتی ہیں، اور دولت کی ریل پیل بڑھنے سے ہر طرف خوشحالی آ جاتی، ملک ترقی کرنے لگ جاتا ہے، خاندان کے اندر سے غربت مٹ جاتی ہے.
دوسرا اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، تزکیہ بھی اسی سے پاک ہونا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو حق ہے، کئی لا یکون دولتم بین اغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے امیروں کے ہاتھوں میں دولت کٹھی ہو کے رہ جائے، ان کے امیروں سے لو، ان کے غریبوں میں بانٹ دو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے حق ہے محرومین کا، اس میں حق ہے فلاں فلاں کا، اس حق کو ادا کرو، اس کے حق کو ادا کرو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، باقی ماندہ مال، ورنہ سارا پلید ہو جائے گا، پلید رہے گا۔ پھر جب انسان اپنے ہاتھ سے اللہ کے حکم پہ مال دیتا ہے تو دل کے اندر سے دنیا کی دولت کی ہرس اور ہوس کم ہو جاتی، دل پاک ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے، دنیا کی علائشوں سے، گناہوں کی علائشوں سے پاک ہوتا ہے، معاشرہ جرائم سے پاک ہوتا ہے۔ جب ہر ایک کو اس کی ضروریات زندگی باعزت طریقے سے مل رہی ہیں تو اسے کیا ضرورت ہے چوری چکاری کرنے کی، ڈاکہ زنی کرنے کی، ناجائز طریقے اختیار کرنے کی۔ معاشرے کے اندر جو ہے ان پاکیزگی بڑھ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے جتنے مصارف ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پاک ہو جاتا معاشرہ، جو ہے وہ برائیوں سے پاک ہوتا ہے، جرائم سے پاک ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، جہالت سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے۔ یہ جتنا دینی نظام ہے یہ سارا زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ جو چلتا ہے تو ہر طرف علم کا نور پھیلتا ہے، ایمان کی روشنی پھیلتی ہے، تو معاشرہ جہالت سے پاک ہو جاتا ہے، غربت اور افلاس سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پہ کہ ہم لوگ بہت حد تک اس راز سے ناآشنا ہیں، جانتے تو بہت کچھ ہے لیکن صرف جاننا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا دوست ایک وہ خود کہتا ہے کہ میں وہ چولا سا پہن کے کلفیاں بیچتا تھا ایک شہر میں، نام لینا مناسب نہیں، تو آپ کا وہ درس سنا کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں پائیوال بنائیں، زکوٰۃ بھی لازمی دیں، اس کے علاوہ بھی کچھ حصہ دیا کریں۔ تو کہتے میں نے کوئی دل میں ایک فگر سوچ لیا، تو وہ کلفیاں بیچتے بیچتے میں نے دوائیاں بیچنی شروع کر دی، دوائیاں بیچتے بیچتے میں نے فیکٹری لگا لی دوائیوں کی، فیکٹری لگانے کے بعد میں نے ایک اور کام شروع کر دیا۔ تو اب اس کے فیملی کے ہر بندے کے پاس پجارو ہے، اور گجرانوالہ کا بہترین علاقے میں یعنی کوٹھی دیکھنے والی، ایسا صاف ستھرا گھر، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، رزق بھی ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت صاحب ختم ہی نہیں ہوتا، وہ جو میں نے پرسنٹیج رکھی تھی وہ لاکھوں میں پہنچ جاتی، لیکن میں وہ حصہ باقاعدگی سے دے رہا۔ اور جو چپٹا مار کے بیٹھے رہتے ہیں، لپیٹ کے جیب میں ہاتھ سے نکل نہ جائے، کنجوس مکھی چوس، تو وہ مال اتنا ہی رہتا ہے بلکہ وہ بھی گھٹ جاتا ہے، جیسا میں نے بتایا، یا چوری ہو جاتا ہے یا پھر کاواں کتے ہو جاتے۔ تو میں آپ کو 101 مثالیں دے سکتا ہوں اپنے اڑوس پڑوس میں، قرب و جوار میں، جگ بیتیوں میں سے، ہڈ بیتیوں میں سے۔ تو آپ نہ صدقہ و خیرات کرے، نہیں اگر اتنی جرت اور ہمت، کم از کم زکوٰۃ تو ادا کی جائے، قربانی تو کی جائے، صدقہ فطر تو دیا جائے، اور جن پہ شرعاً خرچ کرنا فرض ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربون، ماں باپ پہ خرچ کرنا تو فرض ہے، وہ کوئی دشمن تو نہیں تمہارے، وہ ساری زندگی تمہارے اترے ہوئے کپڑے پہنے، مائیں تمہارے اترے ہوئے کپڑے پہنے، ان کو اترن کے قابل سمجھتے ہیں،
جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی پیشانی میں جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں وہ کچھ کرنا چاہتے تو کیا ملے گا؟ اولاد باندھ کے مارے گی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا اصول ہے، ہر کے خدمت کرد خود مخدوم شد۔ میرے کو ساتھی کہنے لگے کہ دیکھو میں بڑا بیٹا ہوں، ہم 5 بھائی ہیں، ہمیں ٹگے ٹگے کی ضرورت ہے، ابا جان ہر سال اماں تے ابے نوں کدی عمرے تے کدی حج تے بھیج دیندے، انہاں دا کھیسا گرم کر دے، سانوں کچھ نہیں دے۔ میرا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، تمہیں بھی دیں گے جب تم سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ گے، ابھی تم اجاڑنے میں لگے ہوئے اس لیے تمہیں نہیں دیتے ہو، اور وہ اس لیے تمہاری آنکھوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، کل انہوں نے بھی بوڑھے ہو جانے، تو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم تمہارے دادی دادا کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں تم بھی کرنا، پریکٹیکلی تمہیں اس کا ثبوت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں وہ تمہاری، باقی ضرورت کی تمہیں بھی ہر شاید دیں گے، ٹینشن نہ لیا کرو۔ کیونکہ وہ فیملی سے بہت گہرا تعلق تھا، اور کافی سارے وہ بھائی تھے اور ہر کیٹیگری کے تھے۔ اب ان کے والد کو یہ توفیق ملی، جو بچے ساتھ صاحب نسبت اٹیچ تھے، وہ جس طرح کہا وہ پھر چلتے چلے گئے۔ اب وہ ہر سال اپنے ماں باپ کو بلکہ اپنی فیملی سمیت ہر سال وہ حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنی 2Ds بھی ہیں، اس سے بھی بڑی گاڑی، اور 400 ملازم ہیں، فیکٹری ہیں۔ تو ان کے باپ نے ان کو طریقہ سمجھایا، انہیں گائیڈ کیا، انہیں رہنمائی کی، انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا، اب اولاد ان کی خدمت کر رہی ہے، اب ان کی اولاد پھر ان کی خدمت کرے گی۔ یہ ٹیٹو فار ٹیٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ آپ جب خرچ کریں گے، چلو آپ پہ نہیں، آپ کے آنے والی اولاد پہ، آپ کے چاہنے والوں پہ، فرمایا کہ انسان اپنی بھینس کا دودھ 100 میل پہ جا کے پی لیتا ہے۔ آج آپ نے کسی مہمان کو دودھ کا گلاس دیا، کو بوتل پلا دی، کو کھانا کھلا دیا، وہ کل آپ بھی تو اس کے گاؤں جا سکتے ہیں، اس کے شہر جا سکتے ہیں، آپ کا پوتا پوتی جا سکتا ہے، بیٹی بیٹا جا سکتا ہے۔ کوئی اتنا بے مروت نہیں ہوتا، جو آپ نے اس کو کھلایا آپ نہ بھی جائیں، آپ کے آنے والوں کو وہ کھلائیں گے۔ کیوں کھلائیں گے؟ کہ اللہ کا یہ اصول ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اصول ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ضائع ہونے بھی نہیں دیتا۔ تو ساتھیوں کی خواہش تھی کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، اس لیے اس میں کئی ٹیکنیکل چیزیں، ایک صدقہ واجبہ ہے، اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک فرض ہے ایک واجب ہے۔ فرض یہ ہے جو زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنا کیش یا سامان تجارت، اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو جو پھل سبزیاں یا اناج حاصل ہوتا ہے اس کا عشر جو ہے وہ دینا۔ پھر اس کے علاوہ اگر بھیڑ بکریاں ہیں تو 5 اونٹوں پہ 1 سال کا بکری کا بچہ، سال کے بعد۔ اگر 30 گائیاں یا بھینسیں ہیں تو سال کے بعد 1 سال کا گائے یا بھینس کا بچہ جو ہے، اور اگر 40 بھیڑیں ہیں تو سال کے بعد 1 بھیڑ سال کی، تو مقدار ہے۔ پھر اس کے لیے سامان تجارت میں آج کل پلاٹزم کا ساری دنیا شکار ہے۔ اسلام آباد میں تو کوئی PNB ہے تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی ضرور پلاٹ رکھا ہوا، نہیں رکھا ہوا تو کم از کم قسطوں پہ ضرور اس نے بکنگ کرائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ تو میں اپنا گھر بنانا ہے، اور جس دن کوئی گاہک آ جائے پیسے مل رہے 1 سیکنڈ میں بیچ کے وہ مارتے ہیں۔ تو یہ سامان تجارت ہے، کوئی چاول رکھ لیتا ہے، کوئی گندم رکھ لیتا ہے، کوئی پھل رکھ لیتا ہے، کوئی سبزیاں رکھ لیتا ہے۔ تو اگر اس پہ سال گزر جائے اور آپ کے وہ مصرف میں نہیں ہے تو سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ کہتے نہیں جی میں تو کرایہ دے رہا، بھائی کرایہ جتنا سال کا دیا مائنس کر دو،
باقی پلاٹ کی قیمت دیکھو، کرایہ مائنس کر کے جو باقی ہے اس پہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا جو کہ اگلے سال ایک نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 پلاٹ ہو جائیں گے، 2 ہے تو 4 ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کہتا ہے میں وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تم تو بھول جاتے ہو۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو، میں نے تمہارے ساتھ جتنے وعدے قرآن میں یا نبی کے ذریعے کیے میں خود پورے کروں گا۔ ہمیں ہر ایک پہ یقین ہے، لیکن اللہ پہ کوئی یقین نہیں آتا، نہ اللہ کے نبی کے کہنے پہ یقین آتا۔ تو زکوٰۃ پھر اس طریقے سے دی جائے کہ خوش دلی سے ادا ہو، فروخ دلی سے، اور اچھا مال۔ فرمایا کہ جسے تم خود پسند کرتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تمہیں نیکی مل نہیں سکتی جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بعض بندوں سے کیا کیا دنیا میں، وہ کہیں گے جی ہم کھانے کھلاتے رہے، خرچ کرتے رہے۔ اللہ فرمائے گا وہ پوٹلی پڑی ہوئی ہے، وہ جب وہ دیکھے گا پوٹلی کیا تھی، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، باسی کھانے، ردی ٹوٹے ہوئے جوتے، ردی مال، تو اللہ فرمائے گا تمہیں مجھے اس قابل تم سمجھتے تھے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، کہتے تھے پاٹا کپڑا اللہ دینا، ٹوٹی جتی اللہ دینا، باسی کھانا اللہ دینا، انا پتر مسیتی، یعنی جو بچہ خوبصورت ہے، محنتی ہے، ذہین ہے، قابل ہے، جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، جڑا کوئی کمی عیب دار ہے یہ اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ انسان کے لیے خیر کی نشانی نہیں۔ خوش دلی سے اچھا مال، اور پھر کوئی ڈنڈورا پیٹنا ضروری بھی نہیں، یہ نہیں کہ کسی کو دے کے پھر اس کی سے نفس کو پھر مجروح کرتے ہیں، پھر اس کو رگڑتے ہیں، اس بیچارے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے، اتنا اس کو ذلیل و رسوا کر کے پھر اس کو 5 روپے دیتے ہیں یا 10 روپے دیے یا جو دیا پھر اس کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور سینے پہ مونگ ڈال کے اذیت دے کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ہاں کوئی قومی کاز ہے، ساری دنیا اعلان کر رہی ہے تو اس وقت ادا بھی کر دیں، کوئی عرض نہیں، ترغیب کے لیے، تحریض کے لیے، لیکن اپنی سکن لگوانے کے لیے نیکی کار اور فیس بک میں ڈال، نیکی کار اور اخبار میں ڈال، نیکی کر نہ کر فیس بک میں ضرور ڈال، یہ ایٹیچیوڈ نہیں، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے ناسمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، میں نے مشاہدہ بھی کیا، دیکھا بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے یہ سارے وعدے اس کے لیے ہیں۔ جو ہم نیوندرا ڈالتے ہیں، جو ہم گیو اینڈ ٹیک کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، پاجی دیتے ہیں، آج دینی ہے کل لینی ہے، وہ دنیا میں اجر مل گیا، ختم، فنش، ٹائیں فش، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، وہ کھانا کھلاتے ہیں جو میرے بندے ہیں۔ کن کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو۔ اب مسکین کو آپ اچھا کھانا کھلائیں، اس نے آپ کو کیا کھلانا ہے؟ کچھ نہیں کھلا سکتے۔ یتیمن، یتیم بیچارہ خود یتیم ہے، اس نے کیا کھلانا؟ تیسرا اسیرا، جو قیدی ہے۔ پھر ایک اور بڑی قباحت ہمارے اندر کہ 2 کروڑ کا فراڈ کرتے ہیں اور 2 لاکھ کا کھانا کھلا دیتے ہیں، پاک ہو گیا، وائٹ منی ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ حرام کے مال کا صدقہ و خیرات قبول نہیں۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کہ اللہ تعالیٰ گندگی سے طہارت عطا نہیں کرتا۔ تو طیب ہوتا ہے مال، کلوا فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو پاک مال،
اور خوش دلی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرنے کے لیے۔ جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو ہمیں یہ صرف باتیں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات ہیں۔ اگر میں اور آپ اس کو پلے باندھتے ہیں تو خاطر جمع رکھیں کہ اللہ کے وعدے سارے سچے ہیں۔ جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ اپنے مال میں اللہ کو پائیوال بنائے، اللہ کی رضا کے لیے حصہ رکھے، ریگولر زکوٰۃ دے اس میں سے، اور پوری کیلکولیشن کر کے انشاءاللہ دنیا بھی محمود ہوگی اور آخرت بھی محمود ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔